پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا کیا کردار رہا جب سے 27 جنوری سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی کمزور پروسیکیوشن کا کیا کردار رہا، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون جناب بیرسٹر فاروق حسن نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر فاروق حسن صاحب۔ یہ جو کنفلکٹنگ باتیں سامنے آئیں، ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ زور زبردستی کر کے دستخط کرائے گئے، پھر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس آتی ہے ان کے گھر اور ان کو کہتی ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ پنجاب حکومت کی کمزور پروسیکیوشن آپ کو لگی اور کہاں کہاں آپ کو لوپ نظر آئے اس وقت؟ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت بروقت ہے، کیونکہ اس سے چیز ثابت ہو گئی ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس میں نہ صرف کمزوری بتائی اس پروسیکیوشن میں، بلکہ اس نے اس تمام واقعے میں کمپلیٹ کنسپیریسی بتائی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ تمام جو واقعہ ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر پنجاب گورنمنٹ ذرا سی بھی اپنی مورل ڈیوٹی دیتی جو عوام کو اس کی تھی، انہوں نے بتایا ہی نہیں کسی کو۔ دیکھیں، اس میں میڈیا کا بڑا کردار تھا، میڈیا دیکھ رہا تھا اور گورنمنٹ کو پتا ہوگا پنجاب گورنمنٹ کو کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ کیوں نہیں ہونے دی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہی یہ بلیک ڈے ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ 16 دسمبر 1971 تھا جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، اس دن بھی پاکستان کی حکومت اینڈ تک کی، جس میں اس وقت کی فوجی قیادت بھی شامل تھی، کہتی تھی کہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن ہوا یہ دراصل کہ اس وقت حقیقت تھی کہ ہم ہار چکے تھے۔ وہ یہ ہوا کہ یہ مقدمہ جو تھا یہ چل رہا تھا، ہم سوچ رہے تھے چلے گا کچھ اور ہوگا، لیکن اس میں پنجاب حکومت کی جو پرفارمنس ہے اتنی ڈپلوریبل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو حق تھا حکومت کا وہ کھو دیا انہوں نے اس بات کے بعد۔ یہ بیرسٹر صاحب آپ اگر فرمائیں گے کہ کون کون سے جگہیں تھیں جہاں پر یہ کمزور پروسیکیوشن پنجاب حکومت کی سامنے آئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اس میں جو دوسرا کیس ہے ابھی تک وہ سامنے آیا ہی نہیں ہے، جس کا میں نے دو ذکر کیا، آپ کے پروگراموں میں ذکر کیا، جو کچلا گیا تھا آدمی عبد الرحمان، اس کا ابھی تک ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، اور وہ اتنا پکا کیس ہے کہ اس میں ڈیل شیٹ بھی نہیں آتی، وہ سیدھا گورنمنٹ کا کیس ہے کانسلیٹ کے اوپر، کانسلیٹ کی جو یہ ہے کانسل جنرل اس میں وہ بالکل ملوث ہوتی ہے، اور اس میں ایک سیکشن ٹو جسٹس کا سیکشن آتا ہے، وہ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے میرے خیال میں وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اتنا چھپ چھپا کے تمام باتیں کی ہیں کہ یہ رازداری کس لیے کی ہے انہوں نے، اور یہ پروسیکیوشن کے اس کے بعد جو کورٹ میں ہوا وہ بھی میں اس کا ذکر کروں۔ یہ ڈیٹ کا جو سیکشن ہے 308 ہے پینل کوڈ کا، اس کا سب سیکشن 2 ہے جو بڑا ہے، میں وہ کہتا ہے anything contained in the subsection court 1 having jurisdiction to examine the matter may still punish the offender if it's not satisfied۔ مطلب یہ ہے کہ سب سیکشن 2 جو ہے قانون کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو جج ہے اس کا فرض ہے تو دیکھے کہ دے بھی دی گئی ہے، کیا سرکمسٹانسز ہیں اس طرح کے، واقعات ہیں اس طرح کے کہ اس کو کیس میں نہ چلایا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو بات میں بتاؤں یہ پروسیکیوشن کی بڑی اس میں کوتاہی ہے کہ انہوں نے ایک ہی دن میں تمام کارروائی ختم کر دی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم روز مقدمے کرتے ہیں، میں نے تو کبھی زندگی میں دیکھا، اپنی 40 سال کی میری پریکٹس ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا ایک دن میں جائیں اور اسی دن جا کے تمام کارروائی ختم ہو کے آپ گھر آ جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمام جو پری پلان تھا اور یہ تمام جو تھی بات یہ لوگوں کو الو بنانے کے لیے کی گئی تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے یا صوبائی حکومت کے، ان کو اپنی حکومت کے ان کو کسی کا کوئی ذرا سے ذرا برابر ان کو خیال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر فاروق حسن۔ سجاد، آپ بتائیے کہ آپ کہہ رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ آپ کے پاس پنجاب پولیس کے لوگ آتے تھے اور آپ سے بات کرتے تھے، اور اب اگر آپ سے پھر رابطہ کیا گیا تو آپ کا جواب کیا ہوگا، کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ سر جواب کی کیا بات کریں، ہم نے تو پہلے بھی ڈٹ کے مقابلہ اس کا کیا تھا۔ اگر یہ خون معاف کرنا ہوتا یا کوئی پیسے لے کے کرنا ہوتا، ہمیں پیسوں کی نہ تو کمی ہے نہ ہمیں ضرورت ہے، ہم تو ویسے بھی معاف کر دیتے۔ ہم یہ ایشو ایک صرف ہم نے اپنی پاکستانی قوم کے لیے ہی کھڑا کیا تھا کہ اس ریمنڈ ڈیوس کو سزا دی ہے، بلکہ امریکن کے جو بندے ہمارے قاتل جو ابھی تک پکڑے نہیں جا سکے ان کو پکڑا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ یقین مانیں ہمارے گھر میں سے کوئی سیٹسفائی نہیں تھا کہ اپنے ہم بھائی کا، ایک تو وہ فوت ہو گیا اور اس کو اذیت پوسٹ مارٹم کے تھرو بھی ہم نے پہنچائی، صرف کس لیے؟ اس عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ ہم تب بھی کہہ سکتے تھے خدا نے جان لینی تھی لے لی، لیکن نہیں، ہم تو اس سٹیپ پہ کھڑے ہیں۔ اور جہاں تک یہ پنجاب گورنمنٹ کا تھا، یہ ہمیں صرف ایک وہ لالی پاپ سا کھلا کے چسا رہی ہے، جو کہ بھی ہم چوس رہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ یہ لگے رہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ انصاف دلائیں گے۔ کب دلائیں گے؟ ایک کو تو وہ جیل میں سے نکال کے لے گئے، تو ہمارے بندے کہاں سے پکڑیں گے یہ لوگ؟ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو آلو چنے بیچنے کے لیے ریڈیو پہ لگا دیں، یہ اس قابل ہی ہیں، یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہاں تک ڈرانے کا تعلق ہے، اللہ کے سوا ہمیں کسی کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ جب موت آنی ہے آ جانی ہے، ان کے تھرو آنی ہے، کس کے تھرو آنی ہے، ہم نہ ڈرتے ہیں نہ ڈریں گے۔ ہمیں نہ تو پیسوں کی چاہیے، صرف انصاف چاہیے، جو کہ ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا، میں نے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کہا، ہم آپ کے حلقے کے بندے، آپ کے سپورٹر ہیں،
اگر یہ اپنے سپورٹر کے ساتھ یہ کچھ کریں گے, ناانصافیاں کریں گے, تو کل کو ان لوگوں کے پاس انہوں نے ووٹوں کے لیے آنا ہے, کس منہ سے یہ کہیں گے ہمیں ووٹ دو؟ لوگوں کو پتہ ہے, عوام کو پتہ نہیں چل رہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کہ ناانصافیاں کرتے جا رہے ہیں, اوپر سے کہتے ہیں دیت لے لیں, یہ لے لیں, وہ لے لیں. ہمیں بھائی انصاف چاہیے عدالتوں پہ. ہم یہ ایک افسوس اس چیز کا بھی ہے کہ ابھی تک چیف جسٹس صاحب سے ہم بارہا اپیل کر چکے کہ جناب آپ کے لیے ہم نے ڈنڈے سوٹے بھی کھائے, سڑکوں پہ آئے, آپ کیوں نہیں اس پہ انٹرسٹ لے رہے؟ کیا یہ آپ کے ملک کا ایک نظام درم برم کرتا نظر نہیں آ رہا؟ اس پہ ایکشن تو لیں, اس پہ آئیں تو صحیح. ہمیں یقین مانے چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحب نے بھی تسلی دی انصاف ہوگا, لیکن کہاں, جو جیل سے اٹھا کے لے گئے تو ہمیں کیا امید ہونی ہے انصاف کی؟ ہمیں تو صرف یہی ہے نا افسوس. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم انشاءاللہ کل سے پروٹیسٹ کریں گے زبردستی. اب ہم مارکیٹیں بند بھی کرائیں گے, زبردستی ہم احتجاج کریں گے, چاہے ہمارا خون کا آخری قطرہ تک جائے. ہم انشاءاللہ تعالی رکنے والے نہیں ہیں, کم از کم ہم نہیں ہیں. ہمیں اگر کوئی اٹھانے بھی آئے گا نا تو قتل کر کے ہماری لاش کو لے کے جائے گا, ورنہ ہم نہیں اس معاملے سے پیچھے ہٹیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سجاد الرحمان, عباد الرحمان کے بھائی ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور اب اپنے اس پروگرام میں ایک اور اہم خبر بھی شامل کریں گے. گزشتہ رات متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اس کے نتیجے میں مفاہمت ہو گئی, اور آج اس کے نتیجے میں پیپلز امن کمیٹی نے بھی اعلان کیا کہ تمام کراچی میں یا ملک بھر میں جو جہاں بھی دفاتر موجود تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پیپلز امن کمیٹی نے اعلان کر دیا, دفاتر بند کر دیے. کیا ممکن ہو پائے گا کہ کراچی کے عوام کو اب امن ملے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ دو جماعتوں کے درمیان مفاہمت تو ہو گئی, لیکن کراچی کے شہری تو ظاہر ہے امن چاہتے ہیں نا. دیکھیں, یہ تو ایک اہم مرحلہ تھا نا, کہ جہاں جہاں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کہاں پر ہیں, وہ سیاسی سرپرستی کا یا وابستگی کا کہاں سہارا لے رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد یہ طے کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں تھا کہ ہم کہاں پر ایکٹ کریں گے اور اس کا کیا رزلٹ آئے گا. اور چاہے آپ عینی شاہدین کہیں, مختلف جو واقعات ہیں, جو وارداتیں ہوئی ہیں, اس میں شیرشاہ کباڑی مارکیٹ کا واقعہ ہو, یا اس کے علاوہ جو لوگوں نے آ کر مختلف مارکیٹوں کی جو انجمنیں ہیں ان کے عہدیداروں نے آ کر جس طرح یہ بھتوں کے حوالے سے جو پرچیاں انہیں دی گئیں, جو انہیں دھمکیاں دی گئیں, اور جس طرح ایک جو تجارتی امن کو, صنعتی امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, اور سرمایہ کاری کے ماحول کو ایک ناقابل تلافی نقصان جس طرح پہنچایا گیا, ایک کاری ضرب لگائی گئی تھی, تو اس کے نتیجے میں ڈر و خوف تھا. اور صرف یہ کسی ایک گروپ کی بات نہیں ہو رہی, ایسے اور گروپس بھی جو ہیں وہ شہر میں مختلف ناموں سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. تو اسی لیے جو کل کمیونیکے سامنے آیا اس میں جہاں پیپلز امن کمیٹی کا تو نام سے ذکر کیا گیا, وہاں اور بھی اسی طرح کے جو جرائم پیشہ عناصر یا ان کے گروہ ہیں, گروپس ہیں, ان کا کلا کما کرنے کے لیے, جرائم کی بہکنی کرنے کے لیے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں, جس میں ایک مختصر مدتی اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی ہوئیں اور ہو رہی ہیں, ان کی روک تھام کے لیے ہم نے تو یہ زور دیا تھا کہ جو چیزیں آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, جو بالکل واضح ہیں, سامنے ہیں, ایسے واقعات اور وارداتوں کے پیچھے جو عینی گواہیاں ہیں اور جو مقدمات بھی درج ہیں, تو ان پر قانون کو اب حرکت میں آنا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور بعد میں جو دوسری بات ہم نے کہی وہ یہ کہی کہ اس کے علاوہ ایک صلاح مشورے کا عمل ہونا چاہیے. ہم کولیشن پارٹنر ہے. جب ہمارے جو دو وزرائے داخلہ تھے, جب 5 سال ہمیں شہر کی براہ راست خدمت کا موقع ملا تھا گزشتہ حکومت میں, تو جس طرح نہ ٹارگٹ کلنگ جیسی کوئی اصطلاح تھی, اور مجموعی طور پر جو ہے وہ ہم آہنگی, فرقہ وارانہ ہم آہنگی تھی, لسانی ہم آہنگی تھی, کوئی ایسی سازش کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا, اور بلا امتیاز بلا تخصیص شہر کے لوگوں کی خدمت بھی کی گئی تھی. تو ہم تو اپنی طرف سے ہم نے ہمیشہ آفر کی, اور ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کمیٹی بنائی جائے. تو اس مرتبہ باقاعدہ وہ کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کو فارملائز کیا گیا ہے, جس کی سربراہی وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کریں گے. اس میں نادر مکسی صاحب اور آغا سراج درانی,
جو پیپلز پارٹی کے جو 2 وزراء ہیں وہ ہوں گے ہماری طرف سے، اس میں رضا ہارون اور صغیر احمد، ڈاکٹر صغیر احمد ہوں گے، اور پھر اس کی اوور آل کوارڈینیشن اور نگرانی کے لیے وزیر داخلہ رحمان ملک بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب اب لا اینڈ آرڈر کے معاملات میں ہم نے مشترکہ طور پہ ایک اونرشپ دینے کی بات کی، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر اطلاعات کا تبادلہ ہو، معلومات کا تبادلہ ہو، ایسی فہرستوں کا ایکسچینج ہو جائے روزانہ کی بنیاد پر۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار۔ اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ اس مفاہمت سے کراچی کے لوگوں کو امن ضرور ملے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ فیڈ بیک یا کوئی رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔